غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے دانائی اور حکمت چاہیے۔ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اچھا برا ہر وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس صرف اتنا کہ مشکل وقت کو مشکل ترین کس نے بنایا اور آسان کس نے بنایا۔ ایک کمزور مرد یہی کر سکتا ہے کہ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈال کر اسے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ جائے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی سزا اس کے گھر کی عورتوں کو ملے، بات آخر ایک عورت پر ہی کیوں آ کے ٹھہرے۔ اس کے اعمال کی سزا صرف اسے ہی ملے گی، تا عمر تا حیات۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر اور کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، ہاں دہشت گرد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ پردہ کرنے والی باعزت گھرانے کی عورت ہوتی ہے، ہاں کچھ بے حیا پردہ کر لیتے ہیں۔ نمازی تو دھوکہ باز کبھی نہیں ہوتا، ہاں دھوکہ باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ برائی کو ختم کرنا ہے، کبھی نیکی کو نشانہ نہیں بنانا۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کمزور انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ بہت فرق ہے تمہاری تعلیم میں اور میری تعلیم میں۔ تم نے استادوں سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ پتہ ہے ہم جیسے لوگ اداس کیوں رہتے ہیں، کیوں خوش نہیں رہ پاتے، کیوں گھٹ گھٹ کے مر کے جیتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خود ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں کو یوز نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا ہے، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اکثر اوقات اللہ آپ سے
آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ اور اللہ رہ جائیں۔ یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھیں اب فقط تعلق ہی رہ گیا ہے، اب ختم ہوا کہ تب ختم ہوا۔